اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن کے حوالے سے ہم اگلے حلقہ میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تک تلاوت اور کچھ ترجمہ اور پھر کچھ تفسیری نکات بیان ہو گئے تھے، تو آج آیت نمبر 37 سے آغاز ہوگا۔ پچھلی آیت نمبر 36 کے حوالے سے بھی ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 38۔ ہم نے فرمایا کہ سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ آیت نمبر 39۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخی لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کل حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے اور زمین میں ٹھہرنے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکمتوں بھرا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ پھر یہ کہ شیطان نے جو آپ کو ذلت دی، تو یہ شیطان کی طرف نسبت مجازی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو وہ زمین پر بھیجے گئے، تو پھر زمین پر کہاں آئے؟ تو اس حوالے سے حضور رضی ملت تفسیر راز القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا اور ان کی اولاد کو جو ان کی صلب میں تھی جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین ہند میں سرندیپ کے پہاڑوں پر، سرندیپ غالباً جس کو آج کل سری لنکا کہا جاتا ہے، سرندیپ کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا جدے میں اتارے گئے۔ جدہ جو خود ہر مسلمان جانتا ہے، جدے میں اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی۔ یہ تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ابلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھر انہیں لغزش دینے کے لیے وہ وہاں کیسے پہنچا، یہ یعنی اعتراض کرے، یعنی سوال کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بطور اکرام اس کا جنت میں داخلہ ہونا منع تھا، یعنی عزت و احترام کے ساتھ اس کا داخل ہونا جنت میں وہ داخلہ منع تھا، نہ کہ بطور اہانت۔ جیسے کسی جگہ کسی کا داخلہ بطور اکرام، بطور عزت منع کر دیا جائے، لیکن بطور اہانت منع نہ کیا جائے، وہ وہاں آتا جاتا رہے اور لیکن اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی جائے، کوئی عزت و احترام نہ کی جائے، تو یہ بطور اہانت ہوا۔ اب یہ جو فرمایا
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آیت نمبر 36 میں جو کل ہم نے تلاوت کی، حین وقت کا ایک خاص وقت کا جو ہے وہ دورانیہ ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس حین سے موت کا وقت مراد ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ دنیا میں صرف وقت معین تک رہنا ہے، اس کے بعد پھر جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے۔ علامہ بیضاوی کے الفاظ یہ ہیں، یرید بہ وقت الموت او القیامہ، یا تو اس سے موت کا وقت مراد لیا گیا یا قیامت۔ تو اگر قیامت بھی مراد لیا جائے تو موت کا وقت مراد لینا اور قیامت مراد لینا دونوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ حین کا یہ ہے، تو اس سے بھی یہ اشارہ تھا کہ آپ ایک حین تک، ایک وقت مقررہ تک تو آپ ہوں گے زمین پر، لیکن پھر آپ کا رجوع جنت میں ہوگا۔ اب آج کی جو تلاوت کرتا آیات ہیں ان میں جو پہلی آیت ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے کچھ فتلقى آدم من ربی کلمات، کچھ کلمات سیکھے، کلمے سیکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے چند کلمے سیکھ لیے، جن کی نسبت خزائن العرفان میں درج ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا، یعنی عتاب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے حوالے سے عتاب ہوا، تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ رتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا ہے، لہذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ میں تجھ سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ ابن منذر کی روایت میں یہ کلمہ ہے، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار سے حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اس میں جو لفظ آیا ہے وہ کرامتی ہی، تو یہ کرامت جو ہے کاف کے اوپر زبر، کرامت کا مطلب ہے عزت، وجاہت، مرتبہ، اور کاف کے نیچے زیر کرامت کا مطلب ہے جو ایسا خرق عادت امر جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ کرامت کو کرامت کہہ دیتے ہیں، اور جہاں کرامت کا محل اور جگہ ہوتی ہے وہاں کرامت پڑھ دیتے ہیں۔ مثلا اعلی حضرت کے بعض اشعار میں بھی کرامت لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں کرامت پڑھ دیتے ہیں۔ تو کرامت اسی جگہ پڑھا جائے گا کاف کے زیر کے ساتھ جہاں وہ امر اور وہ فعل مراد ہو جو کسی ولی سے صادر ہوا، اور وہ خرق عادت کے طور پر، خرق عادت کا مطلب ہے روٹین سے ہٹ کر، روٹین سے عادت کا مطلب ہے روٹین، تو خرق عادت کا مطلب ہے روٹین سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی کام نبی سے ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی سے ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ لیکن کرامت یعنی کاف کے اوپر زبر، اس کا معنی عزت و احترام اور وجاہت ہے، لہذا دونوں لفظوں میں فرق کیا کریں، کرامت کی جگہ کرامت اور کرامت کی جگہ کرامت مت بولیں۔ آگے حضرت ریاض الملت لکھتے ہیں کہ اس فکر میں، توبہ کی فکر میں، اور جب یہ آدم علیہ السلام پر یہ کیفیت تھی تو آپ نے ایک مدت مدید تک، ایک لمبی مدت تک آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ تو لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 300 برس تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں۔ کئی 100 سال کی بے قراری اور گریہ و زاری کے بعد اللہ کریم نے مذکورہ بالا دعا کے ذریعے سے آپ کی توبہ قبول فرمائی، اور اس دعا میں وسیلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں سے گویا اپنی تمام اولاد کو دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کرنا اور اس کا قبول ہونا ذکر فرمایا ہے،
تو یہاں یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت حوا نے توبہ نہیں کی؟ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کی توبہ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عورت احکام میں مرد کے تابع ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اکثر مرد مخاطب ہیں، لہذا دونوں کا توبہ کرنا اور پھر دونوں کی توبہ کا قبول ہونا ثابت ہو گیا۔ اللہ کریم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یہ جو تواب کا لفظ استعمال کیا، انہو هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اللہ کریم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، فرمانے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے۔ ہاں، توبہ کیا ہے؟ توبہ یہی ہے کہ اپنا نیت صاف کر لینا اور ہر منفی کام سے رک جانا، حتیٰ کہ منفی خیال سے، ظاہر ہے کسی کام کے شروع میں پہلے تو خیال آتا ہے، تو اس خیال کو، یعنی کریشن سے پہلے تھنکنگ ہے نا، تو خیال جو ہے وہ بھی منفی نہ ہو، تو بس یہ ہے توبہ۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ بندہ یوں کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دے، یا لفظ توبہ کی گردان توبہ 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 یہ گرداننا شروع کر دے، یہ توبہ نہیں ہے کہ سجدے میں گر کر توبہ توبہ کہتا رہے، بلکہ خیالات تک جو ہے وہ منفی خیالات جو ہیں وہ مثبت ہو جائیں تو یہ توبہ ہے۔ اب جو انہوں نے ربنا ظلمنا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو یہاں حضور لکھتے ہیں، حضور ریاض الملت لکھتے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم سے پھل کھانے میں گناہ نہیں، خطا واقع ہوئی، یعنی خطا اور چیز ہے، گناہ اور چیز ہے، مگر ان کے بڑے مرتبہ کے لحاظ سے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے لیے ظلم سمجھا اور ربنا ظلمنا کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی حد سے بڑے حدود سے تجاوز کیا۔ تو اس خطا اور بھول سے جو کہ گناہ نہیں، اب یہاں یہ پچھلے دنوں یہ مسئلہ خطا بہت چلا، تو یہ حضرت ریاض الملت کی تحریر ان کے لیے بھی ہادی اور رہنما اور دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ گناہ اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے۔ خطا، اس خطا اور بھول سے جو کہ گناہ نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اس بھول کو خطا تو حضرت ریاض الملت کہہ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں کہہ رہے۔ اس خطا اور بھول سے جو کہ گناہ نہیں آپ نے توبہ کی، جس میں آپ کی ساری اولاد کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فعل بد سے محفوظ فرمائے، اور جب بتقاضائے بشری ہم، یعنی تقاضائے بشری سے ہم گناہ کر بیٹھیں، تو سیدنا آدم کی سچی توبہ کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق بخشے۔ حضرت سیدنا آدم تو خود ہادی تھے، لہذا یاد رہے کہ ہدایت کی اتباع کا حکم آپ کی اولاد کو ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ جو فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، یہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آیت نمبر 38 کہ جب ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، تو اس کی تفسیر میں حضور ریاض الملت لکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، اور حضرت آدم کی پیٹھ میں جو ذریت تھی، یعنی جو اولاد تھی، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول اور کتاب بھیجوں تو اس کا اتباع کرنا ہے۔ ہاں، یہ جو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، تو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر، یعنی اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے، یہ آدم کی پیٹھ میں جو ذریت تھی جو قیامت تک آنی ہے، اب تک آ گئی 2021 تک، پر قیامت تک آنی ہے، ساری ذریت، ساری اولاد اس سے مراد ہے، ان سے خطاب کیا کہ جب تمہارے پاس میں کوئی ہدایت، یعنی کوئی رسول اور کتاب بھیجوں، اور ہدایت کیا ہے؟ یعنی رسول ہے، کتاب ہے، تو اس کا اتباع کرنا کہ اسی میں فلاح و صلاح ہے، کامیابی اور صلاح ہے، یعنی درستی ہے۔ تو جو کوئی میری کتاب اور رسول کی اتباع کرے گا، اس کو آئندہ عذاب وغیرہ سے خوف اور گزشتہ پر کسی قسم کا کوئی رنج نہ ہوگا۔ یعنی خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، آنے والے امر اور آنے والی چیز سے،
اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے، یعنی گزری ہوئی کسی بات، کسی امر، کسی کام سے۔ اب آگے کیا فرمایا کہ جو ان کو جھٹلائے گا، یہ جو ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا، آیت نمبر 39، کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس پر لکھتے ہیں کہ جو ان کو جھٹلائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، نعوذ باللہ من عذاب جہنم، یعنی کافر کا مقدر ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے اور اس میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 39 تک یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے حلقہ میں آیت نمبر 40 سے تلاوت و ترجمہ اور تفسیر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم